أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. اللہ مگر وہ لوگ جو یعنی وہ لوگ مستثنا ہے جو ٹھیک ہے یہ ماقبل سے بات چل رہی انشاءاللہ تفسیر میں وضاحت کر دیں گے. اللہ مگر الذین وہ لوگ جو یصلون ملتے ہیں الی قوم ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی قوم کے ساتھ بینکم تمہارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان میثاق کوئی معاہدہ ہو یا او یا جاؤ وہ آئیں کم تمہارے پاس حصرت بیزار ہو کر حصرت بیزار ہو کر تنگ ہو کر یا وہ تمہارے پاس آئے حصرت اس حال میں کہ وہ بیزار ہوں صدورہم ان کے دل ان کے سینے کس بات سے بیزار ہوں ان یقاتلوکم کہ وہ قتال کریں وہ لڑیں تم سے او یا یقاتلو وہ قتال کریں وہ لڑیں قومہم اپنی قوم سے یا وہ لڑیں کیا اپنی قوم سے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لسلطہم تو وہ مسلط کر دیں ان کو وہ مسلط کر دیتا ان کو علیکم تم پر فلقاتلوکم پس یقیناً وہ قتال کرتے تم سے فإن پس اگر اعتزلوکم وہ جدا رہے کنارہ کشی اختیار کرے کم تم سے فلم یقاتلوکم پھر تم سے قتال نہ کرے وَأَلْقَوْا اور پیشکش کرے الیکم تمہاری طرف اور وہ القا یلقی القان کا معنی ہوتا ہے ڈالنا القا یلقی القان کا معنی ویسے ہوتا ہے ڈالنا لیکن یہاں پہ ترجمہ بن جائے گا وَأَلْقَوْا اور وہ پیشکش کرے الیکم تمہیں السلام امن کی صلح کی سلم امن کو بھی بولتے ہیں صلح کو بھی کہتے ہیں فما جعل اللہ بس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہیں بس اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہارے لیے لکم کے یہاں ترجمہ کریں گے تمہارے لیے بس اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ فما جعل اللہ بس اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا علیہم تمہارے لیے ان پر سبیلا کوئی راستہ وَإِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہے يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
جو کسی ایسی قوم سے جا ملے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، او جاؤکم حاصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہو اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پہ مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں امن کی پیشکش کر دی، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ سَتَجِدُونَ، عن قریب تم پاؤ گے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، دوسروں کو، یریدون، وہ چاہتی ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ امن میں رہیں تم سے، بے خوف رہیں تم سے، ان کے یأمنو، وہ امن میں رہیں، کم تم سے، ویأمنو، اور امن میں رہیں، قومہم، اپنی قوم سے، یعنی بے خوف رہیں اپنی قوم سے، کلما، جب بھی انہیں واپس بلایا جاتا ہے، انہیں واپس بلایا جاتا ہے، یا جب بھی وہ لوٹائے گئے، جب بھی وہ کیا کیے گئے، وہ لوٹائے گئے یا انہیں واپس بلایا گیا، الی الفتنۃ، فتنے کی طرف، فساد کی طرف، ارکسو، اوندے منہ جا گرتے ہیں، یا الٹے کیے گئے، فیہا، اس میں، یعنی الٹے کر کے گرائے گئے اس میں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ علیحدگی اختیار نہ کرے تم سے، وَيُلْقُوا، اور وہ پیشکش نہ کرے، یعنی وہ نہ ڈالیں، الیکم، تمہاری طرف، السلام، امن، یعنی تمہیں امن کی پیشکش نہ کرے، وَيَكُفُّ، اور نہ روکے۔ ویسے یہاں پہ لا موجود نہیں ہے، یہاں پہ نا ولا یلقوا، اصل میں اس کا ترجمہ کریں گے ولا یلقو ولا یکف، ٹھیک ہے، ویلقو، اور وہ پیشکش نہ کریں، ویکف، اور وہ نہ روکے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فخذوہم، تو تم انہیں پکڑ لو، وقتلوہم، اور تم انہیں قتل کرو، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم انہیں پھاؤ، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہے، جعلنا، ہم نے بنایا، لکم، تمہیں، علیہم، ان پر، حجت، سلطانہ، حجت، مبینہ، واضح یا کھلم کھلا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، کہ منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہے اور اپنی قوم سے بھی، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں اوندے منہ جا گرتے ہیں۔ فإن لم يعتزلوکم، تو اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں بھی پکڑ لو اور انہیں بھی قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں انہیں پاؤ، وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلم کھلا اختیار دے دیا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلم کھلا اختیار دے دیا ہے۔ امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو متنبہ کیا تھا کہ وہ منافقین کے بارے میں دو رائے نہ رکھے،
ان کے خلاف ایک ہی پالیسی رکھیں. تو اعتقادی منافقین کے بارے میں نے بتایا تھا کہ انہیں یہ رعایت حاصل ہے کہ انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ زبانی سختیاں ان کے ساتھ کی جائے. تو ان کا اعتماد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے اور جہاد میں شریک ہو. صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی بتایا تھا کہ منافقین کا جو ذکر تھا وہ اصل میں کافر ہے جو مسلمانوں سے مل کے محبت کا اظہار کرتے ہیں, چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طرف سے تکلیف سے بچ جائے. لیکن جب اپنے کفار کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے متعلق دو رائے نہ رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے. ان کا حکم بھی خالص کافروں جیسا ہے. جہاں بھی انہیں پاؤ ان کے ساتھ لڑائی کرو, انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ سمجھو, یہ خطرناک لوگ ہیں. آج کے درس میں واضح کر رہے کہ صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں مذکورہ کفار منافقین کو رعایت دی جا سکتی ہے اور یہ مسلمانوں کی سزا سے بچ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الا الذین یصلون الی قوم, وہ لوگ مستثنی ہے جو ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان عہد اور پیمان ہو چکا ہے. یعنی جس جماعت کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر یہ منافق قسم کے کافر تمہارے ساتھ معاہدے میں شریک لوگوں سے جا ملتے ہیں تو پھر اس معاہدے کی روح سے ان کو بھی امان حاصل ہوگی اور ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی. اس کی مثال صلح حدیبیہ کی کا معاہدہ ہے. تو اس معاہدے کی روح سے بعض قبائل مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور بعض نے قریش مکہ کے ساتھ شریک ہونے کا فیصلہ کیا تھا. چنانچہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو کنانہ جو ہے قریش مکہ کے. تو فرمایا کہ اس قسم کے عہد اور پیمان میں شامل لوگوں کے ساتھ لڑائی کی اجازت نہیں. البتہ اگر یہ کفار منافقین کسی ایسے فریق کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا بعض شرائط پہ معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی لڑنے کی اجازت نہیں. یہ استثناء کی پہلی صورت ہے. اور دوسری صورت یہ کہ او جاؤکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم, کہ وہ تمہارے پاس اس حالت میں آ جائیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ لڑنے یا کفار کے ساتھ لڑنے سے تنگ آ چکے ہیں اور اس قدر بیزار ہو چکے ہیں کہ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں کہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنے قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی رعایت حاصل ہے کہ مسلمان ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. مثلا سراقہ بن مالک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اسلام نہیں لایا تھا اور عرض کیا کہ حضور معلوم ہوا ہے کہ اب ہمارے قبیلے مدلج کی طرف خالد بن ولید کو بھیج رہے ہیں, لیکن ہماری پالیسی اس وقت یہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف بھی نہیں لڑتے نہ دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں. ہم تو قریش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے, اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہم از خود سوچیں گے کیا کرنا ہے. بہرحال ہم مسلمانوں کے خلاف ہرگز نہیں. تو فرمایا جو لوگ اس قسم کی عاجزی کا اظہار کریں کہ وہ نہ خود مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو اور نہ اسلام کے خلاف دوسروں کی مدد کریں تو ان کے ساتھ بھی لڑائی کی اجازت نہیں ہے, وہ بھی مستثنی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پہ مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ, اور تم سے لڑائی کرتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ انہیں تم پہ غالب نہیں ہونے دیا. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ, تو اگر یہ تم سے الگ رہے, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اور تمہارے ساتھ لڑائی نہ کرے, لڑائی سے باز رہے, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش ڈالی, فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا. مطلب یہ کہ جب وہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صلح کا ہاتھ بڑھا رہی ہیں, تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. یہ صلح اور جنگ کے قوانین ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے. تو اسلام کسی دشمن کے خلاف بھی اس وقت تک کارروائی کی اجازت نہیں دیتا جب تک اس کا شر اور فساد واضح نہ ہو. تو ایسے کفار کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے صلح پر آمادہ ہو.
یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے اور مسلمان معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، فرمایا کہ اس قسم کی پیشکش کو قبول کرو۔ تو بعض قوانین جو ہے اس صورت میں بیان کیے صلح اور جنگ کے، اور بعض سورہ انفال اور سورہ توبہ اور سورہ فتح میں بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا ستجدون آخرین، کہ تم بعض ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے یریدون ان یأمنوکم، جو چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، بے خوف رہیں۔ فرمایا یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کی خصلت یہ ہے کلما ردوا الی الفتنہ، جب انہیں فتنے کی طرف پلٹایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ارکسوا فیہا، تو فوراً اس کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں، اس میں جا گرتے ہیں۔ یعنی یہاں فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، مطلب یہ کہ یہ لوگ اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے مسلمانوں اور کفار دونوں طرف سے معمول اور محفوظ رہنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہی انہیں موقع ملتا ہے فوراً یہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ جاتے ہیں، گویا کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی کسی کارروائی سے بچنے کے لیے ان کی چاپلوسی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا رجحان جو ہے کفر اور شرک کی طرف ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے قبائل تھے، مثلا بنی اسد اور بنی غطفان کے قبائل، ان کا یہی حال تھا کہ وہ کفار اور مسلمان دونوں طرف سے معمول رہنا چاہتے تھے اور دونوں طرف اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے تھے، لیکن جو ہی موقع ملتا وہ کفر اور شرک میں مبتلا لوگوں کے ساتھ مل جاتے اور اس طرح اسلام کی عملی طور پہ مخالفت کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ نہ رہی، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور صلح کی پیشکش نہ کرے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف لڑنے سے نہ روکے، یعنی اہل ایمان کے ساتھ اگر یہ تعاون نہ کرے بلکہ تعاون موقع ملنے پہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، فَخُذُوهُمْ، تو پھر انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کے ساتھ لڑائی کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں پاؤ۔ اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، اب وہ جہاں بھی ملے ان سے لڑو۔ تو یہ عرب کے مشرکین تھے، بظاہر مسلمانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے لیکن دل سے کفار کے ساتھ ہی تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب کے متعلق اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ یہی ہے کہ انہیں جہاں بھی پاؤ مارو۔ مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہے، دیگر ممالک کی نہیں۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے جن کا خاتمہ کر دیا گیا اور باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ جزیرۃ العرب کو مشرکین کی نجاست سے بالکل پاک کر دیا جائے، کیونکہ اس خطۂ زمین کو مرکز اسلام کی حیثیت دلانا مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی ارشاد موجود ہے کہ جزیرہ نما عرب میں دو دین نہیں چل سکتے، یہاں ایک ہی دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہے، یعنی جب حق آ گیا تو باطل کو جانا ہی ہوگا، وہاں ایک قبلہ ہوگا دوسرا نہیں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس سرزمین میں جزیہ کے عوض بھی کسی کو امان دینا اب جائز نہیں، کیونکہ وہاں دو دین نہیں چل سکتے۔ دیگر مقامات پہ غیر مسلم جزیہ ادا کر کے مامون ہو سکتے ہیں، لیکن اس پاک سرزمین پہ ایسا کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ وہاں کا اٹل فیصلہ یہی ہے کہ اسلام قبول کرو یا وہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرمین شریفین کو ہر قسم کے شر اور فتن سے، سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا آگے پھر کہ اگر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو پھر یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کرو۔ یہ مباح الدم لوگ ہیں، ان لوگوں کا خون تمہارے لیے مباح ہے۔ معاہدہ یا صلح کی صورت میں تو خون گرانا حرام ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے سازشی لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، ان کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کھلے کافروں کا ہے۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ یا کھلی سند بنائی ہے، یعنی ان فتنہ پرور لوگوں کا خون
तुम्हारे लिए मुबाह करार दिया है। अल्लाह ताला ने इनको मारने की इजाजत दे दी है। लिहाजा मज़कूरा 3 सूरतों के खिलाफ ये जहां भी चाहे जाए उन्हें कत्ल करो। वो 3 सूरतें क्या थी? एक सूरत तो ये कि तुमसे जंग से अलहदगी इख्तियार करी, तुम्हें सुलह की पेशकश करी और तुम्हारे खिलाफ अपने हाथों को रोक ले। तो इन सूरतों में तो इनको अमान हासिल है, लेकिन अगर ये सूरतें इख्तियार नहीं करते तो फिर जहां भी इन्हें पाओ इन्हें कत्ल करना जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हरमैन शरीफैन को हर किस्म के साजिशों से महफूज फरमाए और जजीरतुल अरब को मुशरिकीन से और मुशरिकीन के जो हमनवा लोग हैं, उनके हिमायती लोग हैं, वहाँ साजिशें कर रहे हैं, उनसे पाक फरमाए और हमें बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।